السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 83، 84 اور 85 ہے، اور الحمدللہ آج ہم سورۃ النمل کا آخری رکوع پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت یہ رہنمائی ارشاد فرمائی تھی کہ جب بھی انبیاء علیہم السلام نے دعوت دی، اللہ کی سچی رہنمائی کو سوسائٹی پر پیش کیا، تو لوگوں نے سمجھنے کی بجائے ہٹ درمی اور ضد سے کام لیا، تکبر کیا، اور بالخصوص وہاں کی جو ظالم اشرافیہ ہے وہ مقابلے پہ آ گئی، انبیاء کا مقابلہ کیا، حالانکہ انبیاء کی دعوت اللہ کی دعوت ہے، وہ تو اللہ کی سچی رہنمائی کو پیش کر رہے ہیں، وہ اعلیٰ فلسفی جو فلسفہ توحید ہے اس کو پیش کر رہے ہیں، لیکن پیش کرنے والے چونکہ اسی قوم میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں، انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو وہ ان کے مخالف ہو جاتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ اندھوں کی طرح ہے، یہ مردوں کی طرح ہے، یہ اصل میں بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک مردے کو جیسے آپ حق بات کیا سنائیں گے؟ اس کے سامنے اگر آپ کو حق پیش کرتے ہیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ یہ ایسے ہی ہے۔ اصل میں ان کے اندر جو ضد موجود ہے، ہٹ درمی ہے اور مخالفت ہے، وہ ان کا مشن ہے، وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہاں، جو سچی جماعت ہے، سچے لوگ ہیں جو اپنی فطرت پہ قائم ہیں، وہ ضرور سنیں گے۔ لہذا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ مسلمان جو ہیں، یعنی مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو اس اعلیٰ مشن کو، اعلیٰ نظریے کو سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور پھر عمل کر رہے ہیں، یعنی اس حکم کو قبول کر کے پھر اس کو اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور سوسائٹی میں بھی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سچی جماعت ایسی ضرور ہے جو اس رہنمائی کو سنتی ہے۔ آج اللہ رب العزت وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا اس دور کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ جب یہ دنیا کے اندر مخالفت کرنے والے مخالفتیں کر لیں گے اور اللہ کے سچے نبی، سچی جماعتیں، انبیاء، صلحاء، شہداء
سچے علماء ربانیین بھی اپنی جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ سچے لوگ بھی غالب ہوتے رہیں گے۔ اور یہ جو جھوٹے لوگ ہیں یا جھوٹی جماعتیں ہیں، ان کو اللہ الارم کر رہے ہیں کہ بالآخر کیا ہوگا، کہ یہ اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اور جس دن ہم جمع کریں گے، من کل امت، ہر جو گروہ ہے، ہر فرقہ ہے، فوجن، ان کی ایک جماعت ہے، ممن یکذب، ان میں سے جو یکذب جھٹلاتے تھے، من یہ دو حرف ہیں اصل میں، ایک من ہے ایک من ہے، یعنی وہ جو جماعتیں ہیں، جو فرقے ہیں، جو گروہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور مختلف اتحاد بنائے ہوتے ہیں، جھوٹے اتحاد، اللہ تعالیٰ ان کو ہر ایک کو الگ الگ کر دیں گے۔ یہ فلاں پارٹی ہے، جھوٹوں کی پارٹی، چوروں کی پارٹی، فساد فی الارض کرنے والی پارٹی، انتشار فی الارض پیدا کرنے والی پارٹی، یہ علیحدہ ہو جائیں، اور فہم یوزعون، ان کی جماعت بندی کی جائے گی، ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک جو جماعت ہے، فرقہ ہے، گروہ ہے، اس کے لیڈر کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ اور احادیث میں بھی آتا ہے، صحیح احادیث میں، بخاری شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور اس جھنڈے کے اوپر اس فراڈی امیر کا نام لکھا ہوگا، جو دنیا میں بڑا استاذ بنتا تھا فراڈ کے میں، دھوکے میں، اور انسانوں کو پریشان کرنے میں، وہ دنیا میں لیڈر بنتے تھے، سیاسی لیڈر، مذہبی لیڈر، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا، اور ان کی جماعت کو بھی اس کے نیچے جمع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت یہ واضح کر دیں گے کہ دنیا میں جو تم نے جتھے بنائے ہوئے تھے، گروہ بندیاں کی ہوئی تھیں، اور پھر جھوٹی گروہ بندیوں کا اتحاد بھی یہ کر لیتے تھے، آج سب علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ۔ اور ممن یکذب بآیاتنا، آپ نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، انبیاء کا انکار کیا ہے، انبیاء کی سچی جماعتوں کا انکار کیا ہے، اور آج کے دور میں بھی جو انبیاء کے مشن پر جماعتیں ہیں، جو انقلاب لانا چاہتی ہیں، آزادی لانا چاہتی ہیں، انسانیت کی آزادی کے لیے آج بھی جو جد و جہد کر رہی ہیں، وہ سچی جماعتیں ہیں۔ ان جھوٹی جماعتوں کو اللہ علیحدہ کر لیں گے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور یہ جو اس وقت کا منظر نامہ ہوگا، جس منظر نامے میں ان کو پیش کیا جائے گا، بِمَا ظَلَمُوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ یہ ظالم قومیں ہیں، انہوں نے ظلم کر کے انسانیت کو غلام بنا کر ملکوں کو غلام بنایا، اپنی بستیوں کو تباہ کروایا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، اب ان کے پاس کون سا ایسا جواب ہے؟ حَتَّى إِذَا جَاءُوا، یہاں تک کہ جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے، قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ آپ نے میری آیات کو جھٹلایا ہے۔ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، توجہ ذرا کیجیے میرے عزیزو، اللہ فرمائیں گے جب وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جب وہ سب بلائے جائیں گے، حاضر ہو جائیں گے، ان گروہوں کو اللہ رب العزت تقسیم کر دیں گے، تو پوچھیں گے کہ تم نے میری آیات کو جھٹلایا ہے۔ اب جھٹلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، آپ نے اس اعلیٰ علم
اس اعلیٰ فلسفی کو جو انبیاء نے پیش کی، جو سچے لوگوں نے پیش کی، آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے اس پہ غور و فکر ہی نہیں کیا۔ اما ذا کنتم تعملون، اور یا جو تمہارے اندر موجود تھا، جو تمہیں سمجھ آ رہی تھی، تم وہی کرتے تھے۔ یعنی اپنے اندر کی بات کو جو موجود تھی، ہر درمی، ضد اور تکبر کی، اسی پہ قائم رہے ہیں، اور سچے علم کو جھٹلا دیا، سچے علم کا انکار کر دیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، جب بھی انسان سچی اور حقیقی جو فلسفی ہوتی ہے اس کا انکار کرتا ہے تو دو ہی وجہ ہوتی ہے، اس کے اندر غلط فلسفی، غلط سوچ، جھوٹوں کا پراپیگنڈا اتنا موجود ہوتا ہے، وہ دل تک سرایت کر چکا ہوتا ہے، اس کا دل کرتا ہی نہیں کہ اچھی بات کو سمجھے، اور اگر وہ اچھی بات سن بھی لیتا ہے تو وہ اس کا احاطہ ہی نہیں کرتا، یعنی غور و فکر ہی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی فلسفی ہے، انبیاء اور سچی جماعتوں کی فلسفی ہے، ہم اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ اور پھر تیسری آیت وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، جب یہ سارا منظرنامہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کو جہنم میں ڈالنے کا پورا پلان تیار کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت یقین دلائیں گے کہ بما ظلموا، یہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کبھی کسی پر رائی کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتے، اور یہاں قیامت کے دن کا جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، یہاں بھی اللہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ بما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ اور اسی طرح اس کا ایک قومی نظام سے بھی تعلق بنتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ جھوٹی جماعتیں جو پروپیگنڈا کرتی ہیں اور اپنا جھوٹ پر اتحاد بھی بنا لیتی ہیں، جب سچی جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں، اللہ کے نبی کامیاب ہوتے ہیں، اور کسی دور میں بھی، آج کے دور میں بھی سچے لوگ کامیاب ہوں گے، تو وہ جھوٹے لوگوں کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہوگا کہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے، احتساب کے لیے ان کو بلایا جائے گا، اور بلانے کی وجہ بما ظلموا، ان پہ ظلم ہے، یعنی وہ خود ظالم ہے، ایک ظالمانہ سوچ رکھتے تھے، ظالمانہ فلسفی رکھتے تھے، فساد فی الارض کرتے تھے، قوموں کو غلام بناتے تھے، اور پھر فہم لا ینطقون، ان کے پاس اب بات کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوں گے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ ایک مجرم، ایک جھوٹا، جب اس کا جھوٹ ثابت ہو جائے، مجرم کا جرم ثابت ہو جائے، اور اس نے پوری قوم کو لوٹا ہو، پورے ملک کو لوٹا ہو، وہ پورے قوم کا مجرم ہوتا ہے، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے، تو کیا بات کرے گا؟ جتنے اس کے بڑے بڑے خوبصورت نعرے تھے، وہ تو اس وقت تھے جب وہ ظلم کر رہا تھا، بڑے خوش نما نعرے، مفاد عامہ کے، ملک کی خیر خواہی کے، قوم کی خیر خواہی کے، لیکن ظالم جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ لاجواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔